میں آپ کے سامنے سورہ حج کی 38 نمبر کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت مسلمانوں کو اور مقابلہ آرائی کرنے کی اجازت اللہ نے کب دی، کیوں دی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ مسلمان جن سے قتال کیا جا رہا ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی مقابلہ آرائی کریں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، ان پر ظلم اور اتیاچار ہوا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کی ابتدا جب کریں گے اور اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک وقت تھا جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی، مسلمانوں کو کس طریقے سے کفار قریش نے اور لوگوں نے کس طریقے سے ستایا، کتنے ظلم ڈھائے، ان کو تپتے ریت پر لٹایا جاتا تھا، انگارے بچھا کر ان کو چت لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خون اور پسینے کی وجہ سے وہ آگ تک بجھ جاتی تھی، بہت ہی زد و کوب کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ انہیں در بدر کر دیا گیا۔ اتنے سارے ظلم آئے کہ اس کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں۔ الغرض آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کہہ رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے یا اجازت دی گئی ہے ان مسلمانوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، یقاتلون جن سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی قتال کرنے والے، مارنے والے اور قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے کی ابتدا مسلمان کی طرف سے نہیں، کافر کی طرف سے ہے، اسی لیے یقاتلون یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اور قاتل اور قاتلین وہ لوگ ہیں جو مسلمان کے مقابلے میں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ مکہ کے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے جو مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اب ایسے موقع پر جب یہ ہجرت کیے اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا پیچھا انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جا رہی ہے مسلمان کو ان کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں ان سے پنجہ آرائی کرنے کا اور ان سے مقابلہ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، وہ ظلم کے شکار ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان پر ظلم کے کتنے طرح طرح کے ظلم ہوئے، ان پر کتنے طرح طرح کے ظلم ہوئے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھر سے ناحق نکالا گیا، بغیر کسی جرم کے خود ان کے اپنے گھر سے نکال بھگایا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم کچھ نہیں تھا، بس اس وجہ سے کہ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لایا اور اپنا پالنہار، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو شمار کرنے لگے، تو اس جرم میں انہوں نے اللہ کے ان بندوں کے خلاف جنگ کیا۔ کیا یہ لوگ جنگ کی ابتدا کیے تھے؟ کیا یہ لوگ ارہابیت کی اور خوف ڈرانے دھمکانے کی کوئی ابتدا کیے تھے؟ یہ تو مارے سہمے ڈرے ہوئے تھے، لیکن کیا وہ قتل ہو جاتے؟ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ڈرائے، کوئی مارے، کوئی لوٹے، کوئی عزت و آبرو کو پامال کرے تو اس سے بدلہ نہ لیں، اس سے چھوڑے نہیں، کسی دنیا کے اس قانون میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظلم و ستم کے روکنے کے لیے اور تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کریم کی وہ آیت نازل کی جس میں اجازت دے رہے ہیں کہ اپنے ظلم کی دفاع کرو۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بعض سے
نہ ہٹاتا رہتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت نہ ہوتی کہ اس کائنات میں جو اللہ کی تمام مخلوق پل رہی ہے اور اتنے سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر یہ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ آپس میں جو لڑتے جھگڑتے ہیں لوگ ان کو دفع نہیں کر رہے ہوتے، ہٹا نہیں رہے ہوتے، لہدمت صوامع، تو بہت سارے عبادت گاہیں منہدم ہو جاتی، گرا دی جاتی، وبیع، بہت سارے گرجے گھر کو بھی گرا دیے جاتے، چرچوں کو بھی گرا دیا جاتا، وصلوات، اور وہ جگہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہیں، جہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہ مساجد، اور ان مسجدوں کو بھی جس میں اللہ تعالیٰ کو خالص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، ان جگہوں کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، وہ تمام جگہیں آپسی اختلاف اور جھگڑے اور فساد کی وجہ سے مٹا دی جاتی، ختم کر دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ جگہیں محفوظ رہی ہیں۔ اور یہ نہ سوچے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طور پر رحم و کرم نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں پر جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں انہیں بھی اور غیر مومنوں پر بھی یہ رحم و کرم تو محض اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اللہ البتہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست طاقتور ہے۔ اور آپ جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس کے سلسلے میں آپ فوراً فتویٰ نہ لگائیں اور حکم نہ لگائیں کہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کے لیے کہا۔ میرے بھائیو، آپ سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت کو جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو یہ کہے بغیر نہیں رہا جائے گا کہ یقیناً قرآن کریم حکیمانہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا انصاف پر مبنی کلام ہے جو انسانوں کو اسے ہر طرح کے فتنہ سے بچانے کے لیے کہا۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کو وہ باتیں بتلانے جا رہا ہوں جس کی وضاحت اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر کی ہے کہ قتال کیوں کیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تلوار اٹھانے کے لیے کسی کو کہہ دیا؟ ہرگز نہیں۔ سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ یعنی کوئی یہ کہیں گے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو یعنی دین اسلام اس کے لیے قتال کرو، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ قتال کرو، جنگ کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ان سے نہیں کہا جنگ کرنے کے لیے جو قتال نہیں کرتے ہیں۔ یعنی میں یہاں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلنے والا دھرم ہے اور اسی پر قرآن کریم ابھار رہا ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ آپ اس آیت کے اندر صرف آپ غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ تو قتال کرو کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی راہ یعنی اسلام، تو اسلام کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے اسی قرآن کریم کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں۔ تو کیا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ دین کے اندر یعنی اللہ کی جو راہ ہے اس کی طرف تم دعوت دو، لیکن زبردستی کسی کو نہ کہو کہ اللہ کی اس راہ کو اپناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ان اللہ یہدی من یشاء، کہ اے اللہ کے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بس آپ کا کام کیا ہے؟ بلغ، آپ پہنچا دیے، وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچانے کا کام ہے اور باقی کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یہ سنت قیامت تک اللہ کے رسول کے ماننے والے تمام امتی پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، سلمی طریقے سے، محبت اور حکمت
کے انداز میں، جس کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو حکمت و دانائی کے روشنی میں، اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کی روشنی میں۔ کسی سے جنگ و جدال، یہاں تک کہ گفتگو میں بھی کسی طرح کے بد کلامی اور سخت کلامی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ وہ رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اللہ کے رسول اگر آپ سخت گیر ہوتے اور سخت طبیعت کے لوگ ہوتے تو بہت سارے لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے۔ آپ کا اخلاق تو اتنا کریم تھا، اتنا بہتر تھا کہ ظالم بھی ظلم کرنے سے ڈرتا تھا، اور بڑا ظالم جب آپ کی صحبت اختیار کرتا چند پل میں وہ آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی کا قائل ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی 190 کے نمبر کی آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، یعنی تم نے دین اپنایا ہے، اللہ کی راہ کو اپنایا ہے تو اس پر باقی رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تم کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے تو اللہ کی راہ کو چھوڑ دو، نہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں رہو، اور اگر کوئی قتال کرے الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرے ان سے تم پنجہ آرائی کرو اور ان سے ساتھ تم جنگ کرو، ولا تعتدوا، اسی آیت میں کہہ رہے ہیں ولا تعتدوا، اور تجاوز نہ کرو، یعنی تم کو تھوڑا سا ظلم کیا ہے اس سے زیادہ ظلم نہ کرو، اور حد سے زیادہ اتنا زیادہ خوریزی نہ کرو کہ جتنا اس نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم تجاوز کر جاؤ، ظلم نہ کرو، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تجاوز کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم فرمایا قتال کا، وہ وقت وہ تھا جب قریش کے لوگ قتال کر رہے تھے مسلمانوں سے، اسی لیے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے، اللہ کے دین سے نہ پھرتے ہوئے، جو تم کو اس پاداش میں اس وجہ سے تمہیں قتال کر رہے ہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور تمہیں مار رہے ہیں تو تم قتال کرو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قتال کرنے کے لیے کہا جو قتال کرتے ہیں، نہ کہ ان سے قتال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو قتال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ میں آپ کو جب بتلاؤں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں، یہاں تک کہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو قتال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا، یہ جنگ کے مقابلے میں، یعنی اگر کوئی جنگ کرے، کوئی لشکر کشی کرے تمہارے گھروں کو مٹانے کے لیے، تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے، تو اے مسلمانوں مقابلے میں تم بھی جنگ کرو، اور یہ نہیں کہ کفر کے مقابلے میں جنگ کرو۔ اگر کفر کے مقابلے میں جنگ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس دھرتی میں ہم نے انسانوں کو پیدا کیے ہیں، جس سے جو دین بنانا ہے بناؤ، لیکن اللہ کے نزدیک تو بس ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ بس ایک دین کو قبول کرے گا۔ وہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک بس ایک دین جو اسلام ہے وہی مقبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے اسلام کے دین کو چھوڑ کر کسی دین کو اپنایا، وہ اللہ کے نزدیک اس دین کا کوئی کی حیثیت نہیں، اس دین کی اللہ کے نزدیک اس دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر اسلام کے اندر بغیر کسی
مطلب کہ قتال ہوتا، کفر کے مقابلے میں قتال ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں کہتا چھوڑنے کے لیے، کیونکہ عورتیں بھی کافرہ ہیں، بچے بھی کافر ہیں، ذمہ لوگ، یہاں تک کہ جو اندھے اور اللہ کے راہ میں جو کسی بھی مذہب پر رہ کر کے گرجا گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان تمام کو جنگ کے میدان میں بھی مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ ان کو ہاتھ تک نہ لگائیں، یعنی جو تلوار اٹھائے ہیں، جو ہتھیار اٹھائے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کے ہی ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ باقی جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی عورت ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بچہ ہے، یا کوئی راہگیر ایسا جو اللہ کی راہ میں عبادت کرنے والا رہبان لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں بھی ہتھیار اٹھانے کے لیے یا ان پر ہتھیار چلانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ انہیں امن و شانتی کے ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ آپ قید میں رکھ سکتے ہیں، یا ان کو آپ پھر فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ معزز سامعین کرام، بلکہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گہوارے میں خوشگواری کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی 39 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں سے قتال کرو۔ کن لوگوں سے؟ وہی لوگ جو اللہ کے بندوں سے قتال کرتے ہیں، انہی اللہ کے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، تمہارے خلاف قتال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو۔ کیوں؟ حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ نہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، فتنہ کی سرکوبی کے لیے اور فتنہ کے قلع قمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کوئی مانے نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کا جو امتیاز ہے، جو حقانیت ہے، وہ اس دھرتی پر باقی رہے۔ کم سے کم کچھ مسلمان اور اللہ کے بندے ایسے ہوں جو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنانے والے ہوں، اور یہ کم سے کم بتلانے والے ہوں کہ یہی دین برحق ہے، باقی تمہیں جس طریقے سے جینا ہو جیو، تم قتال نہیں کرو گے تو ہم تم سے کیوں قتال کریں گے؟ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ اسی آیت کے آگے حصے میں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ اس آیت کے اندر اندازہ لگائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جاتے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی ہے۔ تب کہا گیا ہے کہ وَقَاتِلُوا، لیکن جب وہ انتہا کر جائیں، رک جائیں، تو تم بھی اسٹاپ کر جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ابتدائے جنگ تم کرو۔ کبھی بھی مسلمانوں کو میرے بھائیوں جنگ کا، خون خرابے کا، دہشت گردی کا اور کسی بھی طریقے کا ایسے اعمال جس کی وجہ سے انسانیت قتل ہوتی ہو، اس کا حکم دیا ہے۔ کہا فَإِنِ انْتَهُوا، گویا کہ اگر وہ رک جاتے ہیں، یعنی اسی نے ابتدا کی تھی جنگ کی، اب وہ رک جاتے ہیں تو تمہیں بھی رک جانا ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیت سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے، اسی صورت کے اندر قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان سے آپ فرما دیجئے إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ لوگوں کو ستانے سے، مارنے کاٹنے سے رک جاتے ہیں، اگر وہ جہاد کرنے سے رک جاتے ہیں، کون؟ اللہ کے نہ ماننے والے لوگ، اگر وہ رک جاتے ہیں، یغفر لہم، اللہ خود یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کی گناہیں بخش دی جائے گی، ما قد سلف، جو گناہوں سے ہوا، لیکن کم سے کم اب تو مسلمانوں کو نہ ماریں۔ بتائیے اتیاچار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں معافی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ پھر لوٹتے ہیں، یعنی ظلم و بغاوت پر پھر دوبارہ آتے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو جو پہلے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں ان کی تاریخ گزر چکی ہے، جو معاملہ ہوا وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یا تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آئے گا، یا مسلمانوں کو اس لائق بنائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھیں گے اور انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آگے کی آیت 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ ظلم و زیادتی سے رک جاتے ہیں تو کسی پر دشمنی کا حق نہیں ہے تمہیں مگر انہی پر جو ظالم ہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔